الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. وقال الله تعالى في مقام آخر: ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله تعالى: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر قراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، گھر میں بیٹھ کر سننے والی مائیں بہنیں، عزیز طلباء، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنے پیارے آقا، پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قرآن کریم جیسی مبارک مکمل کتاب عطا فرمائی، جو ہمارے لیے شفا بھی ہے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہے، اور ہمارے لیے اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے، اور قبر میں اور میدان محشر یہ قرآن ہمارے لیے عذاب سے بچانے کے لیے حجت اور دلیل بننے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مبارک کتاب قرآن مجید ہم سب کو عطا فرمائی۔ معزز سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس وقت میرے مخاطب ہر وہ مسلمان ہیں جس کی عمر 25 سے 50 اور 70 کے درمیان ہو چکی ہے۔ میں ان کو اپنا ماضی یاد دلاتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے، عین ممکن ہے کہ آج آپ کا نکاح ہو گیا ہو، کوئی والد بن گیا تو کوئی والدہ بن گئی، کوئی دادا تو کوئی نانا بن گئے، کوئی دادی یا کوئی نانی بن گئی ہو، لیکن آپ کو اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم وہ معصوم بچے تھے کچھ دن، کچھ سال پہلے، کہ بچپن میں الحمدللہ ہم بھی کسی مکتب میں اور مسجد میں قرآن کی تلاوت سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو میرے مخاطب وہ معصوم بچے جو 25 سال پہلے آپ تھے، 15 سال پہلے تھے، کوئی 50 سال پہلے مکتب اور مسجد میں تعلیم حاصل کرتے، آج عمر بڑی ہو گئی، فکریں زیادہ ہو گئی،
لیکن ہمیں آج بھی اپنا اس بچپن کو یاد رکھنا ہے کہ ہم بچپن میں مسجد میں جا کر، کسی مدرسے میں جا کر، کسی مکتب میں جا کر قال اللہ قال الرسول سیکھا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے دل میں وہ معصومیت، وہ بچپن موجود ہے۔ تو میرے بزرگان دین اور ماؤں بہنوں سے یہی درخواست ہے کہ ہم بچپن میں کبھی قرآن کی قرأت کیا کرتے اور اس بات پہ خوش ہوتے کہ الحمدللہ اس رمضان میں نے ایک قرآن مکمل کر لیا یا میں نے ایک قرآن مکمل کر لی۔ کبھی ہم اس بات پہ خوش ہوتے کہ میرا پارہ ختم ہو گیا تو ہدیہ کیا گیا، کبھی استاذ کو لے جا کے مٹھائی بھی کھلاتے، اور کبھی استاذ انعام دے پارہ اچھا پڑھنے پر، قرآن کا سبق اچھا پڑھنے پر، تو اتنا خوش ہوتے کہ گویا دنیا کی کوئی نعمت مل گئی۔ اس کے علاوہ استاذ کے لیے گھر میں اور مدرسے میں دعوتوں کا اہتمام ہوتا، پھر کبھی نعتیہ مقابلہ ہوتا، تو ہمارے وہ بچے اور بچیاں جس طرح آج خوش ہوتے ہیں، آپ بھی ایسا دور گزرا ہوگا آپ کا کہ بچپن میں آپ نے نعت پڑھی ہوگی، اور نعت پڑھنے کے بعد جو ہے بڑے خوش ہوئے ہوں گے آپ کے استاذ، اور والدین نے بھی آپ کو شاباشی دی ہوگی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ عمر کے بڑھنے کے وجہ سے فکریں دوسری آ گئی ہے، اور اتنی زیادہ، اور یقیناً ہے بھی کہ مرد ہیں تو انہیں کمانے کی فکر ہو چلی ہے، عورتیں ہیں تو ان کو گھر اپنا بسانے اور اس کو سنوارنے اور اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کے کام کرنے کی پوری فکر ہے کہ کس طرح گھر کو سنبھالو۔ لیکن اس دوران میں ہماری دنیاوی فکروں میں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی جو معصومیت تھی، ہم نے جو ہمارا بچپن تھا جس میں ہم قرآن پڑھتے، نعت شریف پڑھتے، اور جو ہے اس بات پہ خوش ہوتے کہ آج جو ہے ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع مل گیا، ہم نے قرآن ختم کر دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنی اس معصومیت کو کہیں پیچھے ڈال دیا اور اس کو مکمل بھول گئے۔ اگر ایسا ہے تو فکر کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اس بچے کو جو اپنے دل میں موجود ہے، اس معصومیت کو جو ہمارے دل میں بھی موجود ہے، اس کو جو ہے جگائیں، اجاگر کریں، اور وہ احساس پیدا کریں کہ نہیں، میں آج بھی وہ بچہ اور بچی ہوں جو گزشتہ 20 25 50 سال پہلے تھا۔ اس کے بعد ہمارا قرآن پڑھنا، اللہ رب العالمین کا کلام اپنے ہاتھ میں لینا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ اس بات پہ خوش ہوں کہ کبھی آپ نے پاؤ پارہ پڑھ لیا، آپ خوش ہو جائیں، کبھی آدھا پارہ پڑھ لیا، آپ خوش ہو جائیں، اور صبح سورہ یاسین کا معمول آپ کا بنا لیں، تو ہماری مائیں بھی، ہمارے جو ہے بڑے بزرگ بھی سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور اس بات پہ خوش ہوں کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آج قرآن کی تلاوت کا موقع دیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنا مبارک پاکیزہ کلام، اور ایسا کلام جس کے بارے میں فرمایا کہ لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ قرآن جیسی کوئی مثال تم نہیں دے سکتے، اور فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز اور ہرگز نہیں دے سکتے۔ ایسا قرآن کہ جس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی، ایسا قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، شفاء لما فی الصدور، کہ دلوں کے لیے شفا بنایا، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ یعنی جیسے کہ فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا گویا وہ اللہ سے کلام کرتا ہے۔ تو اس قرآن کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں اپنی فکروں کی وجہ سے ہم نے قرآن کو تاخچے میں سجا دیا اور اوپر حصے میں رکھا، اور اس کو باکس میں بند کر کے بآسانی جو ہے کہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو۔ سب سے بڑی بے ادبی تو ہم سے قرآن کی یہی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کو بڑے ادب سے جزدان میں لپٹ کر اور محراب اور منبر میں کہیں اوپر رکھ دیا۔ سب سے بڑی بے ادبی یہ ادب سے رکھ دینا ہی ہے۔ تو میری درخواست ہے آج تمام ہمارے بزرگوں سے، نوجوانوں سے، ماؤں بہنوں سے کہ اپنے قرآن کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں، اور چونکہ جمعہ ہیں، اگر ابھی سن رہی ہیں تو سنتے ہوئے اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیں، آنکھوں سے لگائیں، چومیں، اور اس قرآن کی حقیقت کو سمجھیں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ کلام دیا، یہ قرآن جو دیا، اس کے 3 حق ہم پہ بیان کیے گئے۔
پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو اچھے انداز میں، تجوید کے ساتھ بہتر انداز میں، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت ہو۔ یہ ہمارے اوپر قرآن کا حق ہے، اپنے گھروں سے قرآن کو لیں، چھوئیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اور ہم یہاں پہ آپ پہ کوئی الزام تراشی بھی نہیں، ہم سب ایک ہی ہیں، ہم سب شامل ہیں۔ اگر مجھ سے غفلت ہو رہی ہے، میں فکر کروں کہ واقعی کتنے دن ہو گیا، آپ سے غفلت ہوئی تو آپ فکر کر لیں کہ واقعی میں نے قرآن کب چھوا تھا۔ اگر یاد بھی نہیں ہے، ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا، کسی وجہ سے بچپن میں نہیں سیکھا تھا، جو سورہ سیکھ رہے ہیں بہتر ہیں، بچپن میں نہیں سیکھا تھا، ویسے ہی قرآن کو، اللہ کے کلام کو پکڑیں، ویسے ہی اپنی آنکھوں سے لگائیں، چومیں، سینے سے لگائیں، پھر رکھ دیں اور روئیں اللہ کے سامنے کہ یا رب العالمین، آپ کا ایک کلام تھا، یاد نہیں کر سکا، انشاءاللہ موقع ہوگا تو پڑھنا بھی سیکھ جاؤں گا۔ عین ممکن ہے اللہ رب العالمین کو ہماری یہی ادا پسند آ جائے، اور جن کو پڑھنا آتا ہے وہ قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور قرآن کی تلاوت کا جو ہے مشغلہ اور معمول بنائیں۔ اور کیسے پڑھیں گے؟ تجوید کے ساتھ۔ دوسرا قرآن کا ہم پہ جو حق ہے، قرآن کا دوسرا حق ہم پر یہ ہے کہ اس کو سمجھیں۔ جب قرآن پڑھ لیا تو اس کو سمجھیں۔ اچھا، پڑھنے کی اور ایک بات بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بغیر پڑھے، بغیر سمجھے کہ اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں، صرف بغیر پڑھے سمجھنا بھی، علماء کرام نے تو یہاں تک کہ لکھا کہ قرآن کو اپنے ہاتھوں میں تھامنا بھی ثواب، اس کو چومنا بھی ثواب، اس کو اپنے آنکھوں سے لگانا بھی ثواب، قرآن کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھ لینا بھی ثواب۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا اور بڑے بہترین انداز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، قرآن پڑھنے پر ثواب ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور الف لام میم پڑھنے پر کتنے نیکیاں ہو گئی؟ 30 نیکیاں ہو گئی۔ اس کے آگے مزید علماء کرام نے تفسیر میں لکھا کہ دیکھو، الف جو قاعدے اور مکتب کے بچے ہیں، الف، صرف الف کو الگ لکھیں گے تو اس میں الف ہے، لام ہے، فا ہے، صرف ایک الف میں 3 حرف ہیں۔ پھر لام الگ لکھا جائے گا تو لام ہے، الف ہے، پھر میم ہے، تو الف میں 3 حرف، لام میں 3 حرف، پھر میم میں 3 حرف، کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ تو ایک حرف پر 10 نیکیاں، 9 ہو گئے تو 90۔ پھر ایک قرآن کی آیت کو اگر ہم یہاں پہ ایڈ اور کوڈ کر لیں تو الحمدللہ ہمارے جذبے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ پھر جس کو چاہے اضافے کے ساتھ عطا فرما دے۔ تو معزز سامعین اکرام، قرآن صرف دیکھ کے پڑھ لینا بھی نفع سے خالی نہیں ہے، سود سے خالی نہیں ہے، یقیناً اس میں بڑا نفع ہے۔ تو میری تمام ماؤں، بہنوں، بزرگوں سے عاجزانہ اس موقع پہ جمعہ کی درخواست ہے کہ ہم سب قرآن کو چھوئیں گے اور اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں گے۔ تو ایک تو قرآن پڑھنا ہے تجوید اور ترتیل کے ساتھ، دوسرا ہے قرآن کو سمجھنا۔ آج جو ہمارے درمیان میں بڑا فقدان اور بڑی جو کمی ہو گئی ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کا کوئی باضابطہ نظام ہی نہیں ہے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ خود سوچ لیں، چلو میں نہیں سمجھ رہا کسی وجہ سے، تو کہاں پہ قرآن پڑھا اور سمجھا جا رہا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑی ہماری مال و دولت لگ رہی ہے، پراپرٹی جو ہماری بن رہی ہے، دین کے قلعے جس کو ہم کہتے ہیں، مساجد۔ اور مساجد کتنے پیسے لگ گئے؟ کروڑوں روپیے کی مساجد ہیں۔ ہمارے یہاں سلم یا غریب بستی میں بھی، یا بھی یوں کہیے کہ رنگا ریڈی اور حیدرآباد کے ایک بالکل کونے میں ہم ہیں، تب بھی یہاں کے بھی مساجد دیکھ لیں تو ماشاءاللہ آپ کو یوں نظر آئے گا، کوئی 25 لاکھ کی، کوئی 50 لاکھ، یا پھر کوئی اس سے بھی زیادہ، کروڑ 2 کروڑ ہماری مساجد ہیں قریب کی۔ پھر جب ہم شہر میں چلے جائیں تو پھر پوچھے ہی نہیں کہ کتنا اثاثہ اور کتنی دولت جو ہے مسلمانوں کی ان مساجد میں لگی۔ لیکن مساجد میں کام کیا چل رہا ہے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی کتاب بنائی ہوئی ہے۔
بڑے افسوس کے ساتھ ہر ایک نے اپنی اپنی کتاب بنائی، کوئی اپنے مکتب اور جماعت کی کتاب پڑھنے کو پسند کرتا ہے، ترجیح دیتے ہوئے قرآن پر۔ اگر مسجد کا امام تفسیر قرآن پڑھنا بھی چاہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو فلاں دوسروں کا کام ہے، ہم کیا کریں گے، ہم فلاں کی کتاب پڑھ لیں گے۔ دوسرے مکتب والے کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب پڑھیں گے، تیسرے کہتے ہیں ہم اپنی پڑھیں گے۔ تو مسجد جو کہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، وہاں پہ یہ حق زیادہ تھا قرآن کا کہ اللہ رب العالمین کے کلام کی تفسیر پڑھی جائے، لیکن آج مساجد، اکثر مساجد اس بات سے خالی ہیں کہ مسجد میں قرآن کی تفسیر ہو۔ اس کی ایک وجہ ہم لوگ بھی ہیں، ذمہ داران مساجد ہیں یا پھر محلے بستی کے لوگ ہیں کہ انہوں نے مساجد کی طرف فکر نہیں کی، تو قرآن کو جو اللہ کا کلام ہمارے لیے ہدایت بن کے آیا تھا، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے جس میں ہمیں سکھایا، ہم وہ خود نہیں پڑھتے، اسی لیے آج ہم پریشان ہیں۔ اور گھروں کا تو معاملہ پوچھنے کا نہیں ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اور درخواست ہے ہماری، آپ تمام درخواست کریں اپنے اپنے جو ہے متعلقین سے کہ مساجد میں قرآن کی تفسیر پڑھی جائے، کسی بھی مکتب فکر کے ہو، لیکن قرآن کی تفسیر کی تعلیم ہو اور حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ اپنی اپنے مکاتب فکر کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ الگ سے پڑھیں۔ تو بہرحال دوسرا قرآن کا ہم پر یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ اگر الگ سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے آج کئی غیر مسلم ہیں اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوئی تو فرمایا کہ بتلاتے ہیں کہ نہیں، ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ قرآن سے ہمیں حقانیت اور نورانیت ملی، اور ہم جو ہے دین میں داخل ہوئے، اور ہم وہ سن کے سنا کے خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ ہم ہی قرآن نہیں پڑھتے، اس کی تفسیر اور معنی اور معارف ہمیں نہیں معلوم۔ اور ایک بات جو ہے غلط فہمی جو ہمارے درمیان میں ہو گئی ہے، ہمارے بچپن میں بھی تھا، آج بھی ہوگا اکثر موقعوں پر، کہ قرآن پڑھنا تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں قرآن نہیں پڑھنا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، قرآن پڑھنا ہے، ترجمہ تفسیر جتنا ممکنہ ہو پڑھیں، فیصلے نہ کریں۔ کوئی پیچیدہ مسئلہ آپ کے سامنے قرآن کا آ گیا، طلاق کا مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، اور دوسرے بہت سارے مسائل ہیں، تو اس میں فیصلہ نہ کریں، وہ مفتیان کرام پہ چھوڑ دیں، لیکن پڑھیں تفسیر برابر۔ تو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو جو ہے معنی اور معارف اس کے سمجھے جائیں۔ تیسرا قرآن کا جو حق ہے ہمارے اوپر، وہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ قرآن ہم کو کیا سکھاتا ہے، ان تمام تر تعلیمات پر عمل کریں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ فلاں چیز حرام ہے، جیسے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں بیان کر دی، تمہارے اوپر مردار حرام ہے، اور تمہارے لیے خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ کے نام کے علاوہ کوئی چیز ذبح کر دی جائے، قربان کر دی جائے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ جو چیزیں قرآن میں حرام کر دی گئی اس کو سیکھیں، اس سے رک جائیں، اس پہ عمل کریں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کا استعمال کریں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ فکری ارتداد کی بنا پر، اچھا ایک ارتداد ہوتا ہے، ارتداد کہتے ہیں مرتد سے آتا ہے، مرتد یعنی دین سے پھر جانا۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں، جیسے ہم قادیانیوں کا نام لیتے ہیں، یہ مرتد ہیں، دین سے پھرے ہوئے ہیں، تو ہم ان کا مسلمان نہیں مانتے، کافر مانتے۔ آج ایکس مسلم نام سے بڑے بزرگوں نے یا کسی نے دیکھا ہوگا جو نیٹ استعمال کرتے ہیں، وہ ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں کہ ہم ایکس مسلمز ہیں، اچھا نام دیا، وہ مرتد ہیں، یعنی دین سے پھر گئے ہیں، مرتد ہیں، لیکن کہتے ہیں اچھا نام انگلش میں دے کے، جیسے سود کا نام دیا گیا نا، انٹرسٹ، تو بڑا پیارا نام ہے، انٹرسٹ ہے، لیکن ہے اصل میں سود حرام ہے۔ اسی طرح ایکس مسلمز نہیں، انگلش کا نام دے دیا گیا، مسلم باقی نہیں ہیں، مرتد ہیں، دین سے پھر گئے ہیں۔ تو اس طرح ارتداد، یا تو قادیانی ہو جانا، یا گوہر شاہی بن جانا، اس کے ماننے والے بن جانا، یا پھر شکیل بن حنیف ہے اس کے ماننے والے بن کر ارتداد کا شکار ہو جانا۔
یا پھر اور ایک ارتداد ہے جو اس کے علاوہ ہے، وہ ہے فکری ارتداد۔ جی جو گھر میں بھی سن رہے ہیں، یہاں بھی سن رہے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے، دل سے سمجھیں اس بات کو۔ ایک ہے قادیانی ہو جانا یا گوہر شاہی کے ماننے والے ہو جانا، یا کسی اور ایسی جماعت میں جو کافر کہلا دی گئی اس میں چلا جانا، یہ ارتداد کا شکار ہو جانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ارتداد ہے، وہ فکری ارتداد ہے۔ اچھا، جو ہمارے محلے اور معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے، وہ فکری ارتداد یہ ہے کہ اب داڑھی پسند نہیں آتی، پردہ پسند نہیں آتا، اور شریعت کے جو حقوق ہے جیسے طلاق کا مسئلہ ہے پسند نہیں آتا، اسی طرح شادی کا جو انداز شریعت نے سکھایا ہے کہ اس طرح اس نوعیت پہ شادی اور ولیمہ ہو، وہ پسند نہیں آتا۔ دین کی کوئی چیز پسند نہ آنا، مساجد ہیں پسند نہیں آتے، مولویوں کا باتیں کرنا، قرآن و حدیث سنا دینا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کرام کی بات لوگوں کے سامنے رکھ دینا، یہ پسند نہ آنا، طبیعتاً اس پہ غصہ آنا اور اس پہ چڑ جانا، یہ فکری ارتداد ہے۔ اور ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ رچ بس گئی ہے نوجوانوں میں کہ ان کے اندر فکری ارتداد آ گیا ہے۔ اب وہ مرتد تو نہیں ہیں، قادیانی ہو کے کافر اور مرتد نہیں ہوئے، گوہر شاہی کے ماننے والے ہو کے جو ہے وہ فکری ارتداد کا شکار نہیں ہوئے، شکیل بن حنیف کے ماننے والے ہو کے جو ہے وہ ارتداد کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ فکری ارتداد ان کے اندر آ گیا ہے۔ اب اگر والد جو کہ کھلا پلا رہے ہیں، والدہ جو پکا کے دے رہی ہیں، ناز نقروں سے بچوں کو پال رہی ہیں، وہ بچے کو کہہ دے کہ بیٹے چلو نماز پڑھو، اب وہاں اس کے تیور چڑھ جاتے ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ داڑھی رکھ دو، اس کے تیور چڑھ جاتے ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ یہ حرام کام نہ کرو، وہ کہتا ہے کہ پورا زمانہ ہی کر رہا ہے، آپ کہاں بیکورڈ ہونے کی باتیں کرتی۔ تو یہ فکری ارتداد کا شکار جو ہے ہمارے بچے ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں۔ وہی بچے ہمارے لیے میدان محشر جہنم میں جانے کا کہیں سبب نہ بن جائیں۔ جن بچوں کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی خراب کی، پوری زندگی لگا دی اور کھپا رہے ہیں، پتہ چلا میدان محشر وہی بچے ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے۔ اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی، دین کی تعلیم دلائیں، ان کو معلوم ہو کہ حرام و حلال کیا ہے، ان کو معلوم ہو کہ دین کیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ بات جو ہے، اور میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں اور آپ سے جو ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں، شوہر آپ کا فرما بردار، بچے آپ کے فرما بردار، بچیاں آپ کی فرما بردار، بس شرط اس بات کی ہے کہ آپ ان کی جو یہ فرما برداری ہے اس کو دین کی طرف لانے کے لیے استعمال کریں۔ بچوں کو کہیں کہ نہیں، نماز پڑھنی لازم ہے، اس لیے نہیں کہ زور زبردستی ہے، اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہمیں مسلمان ہو کے مرنا ہے، اسی لیے کہ ہم کل آگے بڑھ کے اپنی زندگی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کوئی قادیانی ہو گیا، کوئی شکیل بن حنیف کا جو ہے ماننے والا ہو گیا، کوئی کسی اور مذہب میں چلا گیا۔ آپ نے گزشتہ جو ہے گنیش تہوار میں دیکھا ہوگا، سٹی کے کسی جو ہے پنڈال کا ویڈیو آیا تھا کہ مسلم بچیاں وہاں پہ جا کے ناچ رہی ہیں۔ آپ نے وہ بھی ویڈیوز بہت زیادہ دیکھے ہوں گے کہ جہاں پہ غیر مسلم بچوں کے ساتھ مسلم بچیاں گاڑیوں پہ بیٹھ کے جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ ہم نے کیا سمجھی؟ اس کی وجہ یہ کہ دین کا کام نہیں ہو رہا، نہیں، دین کا کام بہت ہو رہا ہے، لیکن بچے اور بچیاں فکری ارتداد کا شکار ہیں۔ مینٹلی طور پر وہ دین کو پسند نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں دین کو باقی نہیں رکھا۔ تو معزز سامعین اکرام، ضروری ہے آج ہم فجر کا بالکل اہتمام نہ کر کے یہ نہ سوچیں کہ کیا ہو گیا، نمازیں نہ پڑھ کے یہ نہ سوچیں کہ کیا ہو گیا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آنے والی نسلیں ہمیں اور آپ کو بددعائیں دیں گی۔ اسی لیے دین کی تعلیم بے انتہا ضروری ہے، اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں پہ ہم نے کئی سال پہلے، یعنی قریب 10 سال ہو گئے، جو ہے ایک چھوٹا سا مدرسہ قادم القرآن کے نام سے شروع کیا تھا، اور وہ یہ حق اور ذمہ داری ہے
ہر ایک کی، جیسے بستی کے محلے کے کوئی مالدار ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مفلسوں کا خیال کر لیں۔ کوئی اسکول ہے بستی میں، وہ اس اسکول کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کی انگلش کی تعلیم کی ذمہ داری وہ مکمل طور پہ سنبھالے کہ وہاں کے بچے اچھا انگلش پڑھنے والے ہو جائیں۔ کوئی کمپنی ہے، کوئی بچے کمپنی چلاتے ہیں جیسے ہمارے پاس بھی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کمپنیوں کو ڈیولپ کریں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو کام دینے والے بنیں۔ اسی طرح کوئی حافظ اور عالم ہے تو وہ اس کی ذمہ داری پہلے یہ بنتی ہے کہ اپنے محلے اور بستی کی وہ جو ہے دینی تعلیم کی ذمہ داری سنبھالے۔ تو الحمدللہ ہمارے محلے میں 3-4 مدارس چلتے، جو بھی مکتب فکر کے ہوں، لیکن الحمدللہ 3-4 مدرسے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں دین کی تعلیم ہوتی بھی ہے، اور انہی میں ہم بھی شامل ہیں ماشاءاللہ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے قریب 100 طلبہ ہیں۔ اور یہ چلنا اتنا آسان کیسے؟ جیسے آج تک خاص طور پہ چندے کا کبھی اعلان نہیں ہوا۔ دارالخامہ ہاسٹل بھی ہے، الحمدللہ اچھا چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ شہری مدرسہ بھی ہے آنے جانے کا، بالکل مختصر فیس کے ساتھ، اور کئی بچے تو فری بھی ہیں، تو بالکل اچھے انداز میں چل رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے بہت نیک بندے اس کے ساتھ شامل ہیں، اور یہ بات اور یہ فکر سمجھتے ہیں کہ دین کی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ ان مدارس اور مساجد کا تعاون کیا جائے کہ کل دین ہمارا باقی رہے گا۔ اور جیسے عالم کے لیے، حافظ کے لیے اللہ رب العالمین نے انعامات کے وعدے کیے کہ کوئی حافظ ہوگا 10 ایسے جہنمیوں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم سے نکال کے جنت میں داخلہ کرے گا۔ اور اسی طرح عالم کے لیے یہ حکم ہے کہ عالم کو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ جتنوں کو چاہے اپنی مرضی سے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعام اور یہ حکم ہوگا۔ اور یہ جو تعاون کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا کہ الدال علی خیر کفاعلہ، کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے، اس میں معاون بننے والے اس عمل کے کرنے والے کی طرح ہیں۔ یعنی جو حافظ بنا اس کو جتنا ثواب ملے گا، اس میں تعاون کرنے والوں کو اتنا ثواب ملے گا۔ جو عالم بنا اس کو جو ثواب اور انعام ملے گا، اس کو عالم بنانے والے کو بھی وہی ثواب و وہی انعام ملے گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا مدرسہ بڑے اچھے انداز میں جو ہے چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ابھی لڑکیوں کے مدرسے کی تعمیر چل رہی ہے۔ آپ حضرات کا پہلے بھی اور فی حال بھی ماشاءاللہ تعاون ہے، اور جو ہے اللہ رب العالمین اس مدرسے کو جلد از جلد شروع کروا دے۔ تو انشاءاللہ جہاں بچوں کی تعلیم قریب 100 طلبہ اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں لڑکیوں کی بھی تعلیم شروع ہوگی، اور امید کے جو ہے قریب 100 طالبات جو ہے مستقبل میں وہاں پہ اچھا قرآن کی تعلیم سیکھیں گی انشاءاللہ۔ اور جیسے علماء نے کہا کہ اگر فرد پڑھا، مرد پڑھا تو فرد پڑھا، یعنی ایک آدمی پڑھے گا تو گویا ایک شخص پڑھا، ایک شخصیت پڑھی، کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں۔ اگر وہ کسی کاروبار میں لگ گیا تو دین کی کوئی خاص خدمت نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ خود ہی عمل کر لے۔ لیکن ایک عورت پڑھے گی تو فرمایا کہ ایک عورت پڑھے گی تو گویا پورا خاندان پڑھا۔ اسی لیے جس گھر میں نیک مائیں بہنیں ہیں اس گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے، جس گھر میں اگر بری عورتیں ہیں اس گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری سمجھ میں آیا، اور بہت دنوں سے فکر بھی اس بات کی تھی کہ لڑکیوں کی تعلیم کا بھی کچھ انتظام ہو جائے، دینی تعلیم کا۔ تو یہ ارادہ کیا گیا، اور الحمدللہ لڑکیوں کی تعلیم چل رہی ہے، انشاءاللہ شروع ہوگی۔ اور ایک بات جو ہے جو کمی رہ گئی تھی گھروں میں، سننے والی مائیں بہنیں وہ توجہ دیں کہ دیکھیں اکثر مساجد میں مسائیہ تعلیم ہوتی ہے 4 بجے سے۔ اب ہم نے یہاں پہ اپنی مسجد میں اس وجہ سے اب تک نہیں شروع کیا کہ ایک ارادہ تھا کہ باضابطہ کوئی کام ہو، بے ضابطہ طریقے سے نہ ہو، باضابطہ اچھی انداز میں کوئی کام ہو کہ جس سے فائدہ بھی ہو، یعنی جب بچے وقت دیں، لڑکیاں وقت دیں تو ان کو کچھ فائدہ بھی ہو۔ اس وجہ سے محسوس ہوا کہ یہ 4 بجے سے ہم اس کو صحیح طریقے سے چلا نہیں سکیں گے، دوسری مصروفیات بھی زیادہ ہے، تو اس وجہ سے شروع نہیں کیا گیا۔ لیکن جب لڑکیوں کا مدرسہ انشاءاللہ بن کے تیار ہوگا تو وہاں پہ عین ممکن ہے کہ قریب کم از کم 2 گھنٹے
اگر زیادہ بھی ممکن ہو تو 3 گھنٹے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے، اب بچیاں جتنا ٹائم دے سکیں 1 ڈیڑھ گھنٹہ، تو 2 3 شفٹوں میں انشاءاللہ اس کو چلائیں گے، اور وہاں انشاءاللہ بچیوں کی تعلیم کا نظم اچھے انداز میں ہوگا۔ اور وہاں خاص کوشش یہ کی جائے گی کہ اکثر بڑی لڑکیاں بھی ہوں، اور مائیں بہنیں بھی کوئی بڑی عمر کی پڑھنا چاہتی ہوں تو ان کے لیے بھی انتظام ہو، اور بچوں کا کہیں جو ہے دوسری جگہ پہ ممکن ہے، اگر یہاں مسجد میں ممکن ہو سکا یہاں شروع کریں گے، یا ان کا کوئی اور انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ تمام فکریں آپ حضرات کے تعاون سے جو چل رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہماری آنے والی قوم میں دین باقی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک تھوڑی سی شکایت بھی ہے اس بات کی، دیکھیں کہ ہم نے تو عام طور پہ تعاون کے لیے کبھی نہیں کہا، اور آج بھی نہیں کہہ رہے ہیں آپ جی، گھر میں جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان سے بھی، جو بیٹھے ہوئے ان سے بھی، عام اعلان تعاون کا کبھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع آئے تو کریں گے بھی، کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن ایک جو ہے چھوٹی سی شکایت بھی ہے کہ ایک تو تعاون مانگا نہیں گیا، دوسرا آپ لوگوں نے، آپ سے مراد بیٹھے ہوئے نہیں، کچھ ایسی جو ہے باتیں آئی ہیں کہ مولوی صاحب اور انتظامیہ بہت مالدار ہے پہلے سے، اب پتہ نہیں وہ کروڑوں روپے مولوی اور انتظامیہ کے پاس کہاں سے آ گئے، بہت مالدار ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تعاون کرنے والے جو کر رہے ہیں انہی پہ بوجھ پڑ رہا ہے، جو کر رہے ہیں تعاون انہی پہ بوجھ پڑ رہا ہے۔ اساتذہ کم سیلری میں پڑھا رہے ہیں، انتظامیہ اپنی تکلیف برداشت کر کے محنت سے پڑھا رہی ہیں، اس وجہ سے الحمدللہ چل رہا ہے۔ اور جو شروع ہوگا وہ بھی، اور خاص بات جو لڑکیوں کے مدرسے کے تعلق سے کہ بہت پیسہ ہوتا، تو ارادہ تھا کہ گزشتہ سال رمضان کے بعد بچیوں کی تعلیم شروع ہو، گزشتہ سال، لیکن ہوا یوں کہ نہ کہنے کی وجہ سے، پیسے نہ آنے کی وجہ سے 1 سال تاخیر ہوئی، اور ابھی بھی اس بات کا خدشہ تھا کہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پھر بھی تھوڑا تھوڑا شروع کیا گیا تھا، لیکن اللہ کے نیک بندوں نے ارادہ کیا کہ نہیں انشاءاللہ ارادہ کریں گے، اس کو کمپلیٹ کریں گے، ورنہ اس سال بھی ممکن نہیں تھا یا مشکل تھا بہت۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم سب فکر کریں۔ اکثر بڑے علماء کرام نے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے محلے سے نکل کر باہر چندہ نہیں مانگنا چاہیے، جب تک کہ تمہارے پاس 100 سے زیادہ طلبہ نہ ہو جائیں، اس سے پہلے جو ہے باہر کا چندہ نہ کریں۔ الحمدللہ نہ ہم نے اپنے گھر میں یعنی مسجد محلے میں نہیں کیا، اور نہ باہر کبھی کیا، جن لوگوں نے اپنی اپنی ثوابدید پر دیا تو الحمدللہ ہو گیا۔ اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے کہ ہاں کوئی کھا لینے والا ہے، پیسے صحیح نہیں لگاتا، اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ترقی ہی نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں کچھ کر رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ترقی ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیں۔ لیکن جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سالوں سال سے جو ہے الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے بچوں کو، جیسے گزشتہ سال ہمارے پاس کئی سالوں سے بچے تراویح سنا رہے ہیں، گزشتہ سنایا ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے تعریف کی، اور سبھی نے کہا بہترین انداز میں ہم نے قرآن سنا۔ تو کیسے ممکن ہوا؟ اسی تعلیم کی بنیاد پر کچھ بچے مدرس بن گئے ہمارے پاس کے پڑھنے والے، کچھ بچے اپنی اپنی زندگیوں میں ویل سیٹل ہو گئے، کاروبار میں ہیں لیکن جائز حلال طریقے سے بہتر کاروبار کر رہے ہیں، اور دین پہ رہ کے جم کے کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے تعاون سے ہو رہی ہیں، اور مزید سے جو ہے زیادہ بہتر ہوں گی۔ اور کبھی بھی یہ ذہن میں نہ لائیں آپ، جتنا ممکن ہے کر دیں، ورنہ پھر وہ ہو جائے گا کہ ایک بادشاہ نے کہا تھا نا کہ کتنا لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ وزراء نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ کوئی بھی آپ سے محبت نہیں کرتا؟ بادشاہ نے کہا نہیں، سب مجھ سے محبت کرتے۔ تو وزراء نے کہا کہ اپنی بات منوانے کے لیے چلو آزما لیتے ہیں۔ آزمایا گیا تو بادشاہ نے کہا کیا کریں گے؟ تو قلعے کے باہر ایک بڑا ہاؤس بنائیں گے، بڑا سا ہاؤس بنا دیں گے، اور عام اعلان کر دیں گے سب لائیں اس میں 1 لیٹر دودھ ڈال دیں، اور وہ دودھ ڈالنے کا سلسلہ عشاء کے بعد شروع ہوگا، رات کے اندھیرے میں۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے اس وجہ سے دن میں لا کے ڈالیں، تو رات میں عشاء کے بعد شروع ہوگا دودھ ڈالنے کا سلسلہ۔ اب وہ سلسلہ شروع ہوا عشاء کے بعد میں، لوگ آتے گئے اور اپنا اپنا جو ہے 1 لیٹر اندر جو ہے ڈالتے گئے، ڈبہ پلٹاتے گئے اور جاتے گئے۔ پوری رات گزر گئی، دوسرا دن صبح
بادشاہ بھی خوش ہے کہ ماشاءاللہ پبلک آ رہی تھی، تو بادشاہ دیکھ رہا تھا، جیسے الیکشن ہوا نا ہمارے پاس، تو صبح سے کیسی گنتی چل رہی تھی، تو ایم ایل اے ہمارا بے چینی تھی کہ کون جیتے گا، تو پھر خود جو ہے ایم ایل اے کا کیا حال ہوگا جس کو بننا ہے۔ تو بادشاہ بھی کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا وہ رات بھر، تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ریل پیل ہے لوگوں کا۔ دوسرے دن یہ وزراء کے ساتھ بڑی خوشی میں جو ہے حوض کے پاس پہنچے اور کہا کہ چلو اب ڈھکن ہٹا دو، اور ماشاءاللہ جو ہے حوض کا ڈھکن ہٹایا گیا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس حوض میں 1 لیٹر دودھ نہیں، پورا کا پورا پانی ہے، 1 لیٹر دودھ کسی نے نہیں ڈالا۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا، اسے غصہ آیا اور کہا کہ یہ میری عزت ہے، اور جو ہے بالکل کسی نے دودھ نہیں، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ پورے گاؤں والوں کو اس نے جمع کیا، گاؤں والوں کو جمع کر کے غصے میں اور ڈانٹتے ہوئے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے دودھ نہیں ڈالا؟ سب خاموش ہو گئے۔ انفرادی طور پہ ایک سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ڈالا؟ تو فلاں نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں ڈالا کہ پورا گاؤں جب دودھ ڈال دے گا، میں 1 لیٹر پانی ڈالوں گا تو کیا ہوگا، تو میں نے 1 لیٹر پانی ڈال دیا۔ دوسرے سے پوچھا، دوسرے نے بھی یہی کہا کہ پورا گاؤں دودھ ڈالے گا، میں 1 لیٹر پانی ڈال دوں تو کیا ہوگا، تو میں نے پانی ڈال دیا۔ تو سب کا یہی جواب آیا، اور سوائے حوض میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ٹھیک اسی طرح اگر دینی مساجد اور مدارس کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ فکر کر لیں کہ میں ایک آگے نہیں بڑھوں گا کسی کام میں تو کیا ہو جائے گا، تو سوائے پانی کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر بہتر کام ہو رہا ہے، چاہے ہم ہوں کوئی اور ہو، جہاں بہتر کام ہو رہا ہے دین کی خدمت کے لیے ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری لیے شفا ہوگی، ہماری مغفرت ہوگی، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخشے گا، ہماری عمر دراز کرے گا، اللہ تعالی ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر کرے گا۔ یہ تمام چیزیں اگر ہمیں چاہیے تو یتیموں کو، مفلسوں کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں میں قرآن کی تعلیم کو عام فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے